بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یکم ربیع الاول 1441 ہجری اور 30 اکتوبر 2019۔ ہم سارے اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی سورہ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164 164 نمبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کیا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا جب میں نے انہی میں سے عظمت والا، عزت والا ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایک آیہ مقدسہ یہ۔ دوسری آیہ مبارکہ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے اور اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نعمت نے تمہیں دوزخ کے گڑھے کے کنارے سے کھینچ لیا، تمہیں دوزخ کے آگ سے، دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ اب دنیا میں اگر ایک بندہ دنیا کی آگ میں گرنے کے قریب ہو اور کوئی اسے بچا لے تو بتائیے یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور اگر جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ، اس کے بارے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جہنم کی آگ میں گرنا ہی چاہتے تھے، قریب تھے کہ اس میں گر جاتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمہیں کمر سے پکڑا اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ ساری نعمتوں کو، سارے احسانات کو ایک طرف رکھا جائے تو ایک یہی احسان کہ جو عظیم ہستی ہمیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے، وہ کتنی عظیم ہے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گرنے سے بچ گئے، اس نے ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ کہاں ہم دوزخ کے گڑھے کے کنارے تھے، اس نے وہاں سے ہمارا ہاتھ پکڑا، صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کیا جو راستہ رب کی طرف جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ آگ سے بچانا قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ جس کو فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر فرمائے کہ یہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہمیں ملی کس کے صدقے؟ وہ کامیابی ہمیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے، آپ کی ذات۔ اب جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ گئے تو اس ذات کا کوئی احسان بھی تو ہونا ہے،
اس احسان کا پھر بدلہ دنیا میں جس طرح ہم پر کوئی احسان کر لے، ہمارے ساتھ نیکی کر لے، تو ہم ہر جگہ اس کا تذکرہ اچھے لفظوں میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک بندہ بہت تنگی کے عالم میں ہو اور کوئی اس کا دوست اس تنگی کے عالم میں اس کی مدد کر دے، کیونکہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے اس کے ساتھ تو سب ہوتے ہیں، تنگی کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر کوئی ہوتا ہے ساتھ میں۔ تو وہ ہستی جس نے ہمیں ایک سب سے بڑی کامیابی دلا دی، اس بڑی کامیابی کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما کر اس پر مہر ثبت کر دی کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو اس ہستی کی آمد کا جو احسان ہے اس کا آخر کچھ بدلہ بھی تو ہوگا۔ اس کے بارے میں کہ سب سے بڑی نعمت اس کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اس نعمت کے ساتھ رہے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو اس نعمت کے ساتھ نہیں رہے گا وہ اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے اپنا گزارا کر لے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نعمت ہے دنیا کی، سب سے بڑی نعمت دنیا و آخرت کی، قرآن اس کے بارے فرما رہا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور ظالم جو ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں کو غصے سے کاٹ کاٹ کر کھائیں گے۔ آج جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، جو آج اس نعمت کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے بارے قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو، اپنی انگلیاں چبائے گا غصے سے، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کی معیت چن لی ہوتی، کاش میں نے رسول کا ساتھ اختیار کر لیا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت، کاش کہ میں نے وہ چنا ہوتا، مع الرسول سبیلا، رسول کی معیت والا راستہ چنا ہوتا۔ جب سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، اللہ کی راہ پر لگا رہا ہے، اللہ کا قرب دے رہا ہے، تو پھر اس نعمت کا ہم پر بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس نعمت کے ساتھ رہیں۔ اب اگر اس کا ساتھ جو نہیں دینے والے ہیں، قرآن فرما رہا ہے قیامت کے دن اپنی انگلیاں چبائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دنیا میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے راستے کی طرف لے جانے والے دوستوں کو چھوڑ دیا، اور ان دوستوں کے ساتھ دوستی اختیار کر لی جو رسول کے راستے کی مخالفت کرنے والے۔ تو قیامت کے دن اپنی انگلیاں چباتے ہوئے کہے گا، ہائے میری بربادی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے میں نصیحت آ جانے کے بعد بھی گمراہ ہو گیا، میں نصیحت کے آ جانے کے بعد بھی گمراہ ہو گیا۔ اور وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، میں نے شیطان سے یارہ لگا لیا، میں نے شیطان سے دوستی کر لی، تو شیطان تو کسی کے کام ہی نہیں آنے والا، شیطان تو خذولا، چھوڑنے والا ہے۔ ایک طرف وہ خود یہ افسوس پشیمانی کا اظہار کرے گا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور وہاں مقدمہ دائر کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے باری تعالیٰ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ یہاں یہ خود اپنے لیے پشیمانی کا اظہار کر رہا ہے، دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لے کے پہنچ گئے، اب مجھے بتائیے اس جیسا بدقسمت کوئی ہوگا
جس کا اپنے زندگی کا سرمایہ بھی اس کے ہاتھ سے گیا، اور دوسری طرف رسول اللہ علیہ السلام بھی پہنچے ہوئے شکایت لے کے، جس کی شکایت رسول اللہ علیہ السلام نے کر دی، جس کی شکایت بارگاہ الہی میں رسول اللہ علیہ السلام نے کر دی، مجھے بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سب سے بڑی نعمت یہ ہے، لقد من اللہ، ہم نے احسان کیا، لیکن اس احسان کا جو تعلق ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے، کہ یہ احسان کس پر ہے؟ مومنوں پر، اور مومنوں کو ہی اللہ تعالیٰ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ پانی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ کھانا نعمت ہے کہ نہیں؟ کیا یہ پانی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر؟ اگر قرآن یہ فرمائے کہ تم سے ساری نعمتوں کا سوال ہوگا، جامع ترمذی کی اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے رفقاء میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں جو آج اس گنبد خضرا کے مکین ہیں، یہ تینوں اکٹھے نکلے، بھوک کا سبب ہے، اور یہ تینوں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ہاں تشریف لے کر چلے گئے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان صحابی کا ایک باغ تھا۔ کیا تھا؟ باغ تھا۔ ان کے گھر میں خادم کوئی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر ان کے باغ میں پہنچتے ہیں، خود ان کے باغ میں پہنچتے ہیں، وہ انصاری صحابی، وہ گھر نہیں ہے لیکن ان کی بیوی گھر موجود ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہمارے گھر تشریف لائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس نے کہا مرحبا و اہلا، خوش آمدید کہ آپ اور ہمارے اس غریب خانے پر تشریف لائے۔ اور اس کے بعد جب وہ انصاری صحابی آئے اور دیکھا کہ میرے گھر میں تو کائنات کی سب سے بڑی دولت موجود ہے، میرے گھر میں تو اللہ کا محبوب تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، آج مجھ سے بڑا خوش قسمت ہی کوئی نہیں، آج مجھے یہ اکرام ملا، یہ عزت ملی کہ میں اور آپ کی مہمان نوازی کروں۔ دعا کریں اللہ سے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ السلام خود ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے ہاں بھی تشریف لے آئے، ہمارے دل میں بھی گھر کر لیں۔ لیکن کب ہوگا یہ؟ جب ہمارا اندر صاف ہو جائے گا، جب ہمارا من صاف ہو جائے گا، جب ہمارے اندر کی پلیدی نکل جائے گی۔ خیر، قصہ مختصر، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں بیٹھے ہیں، اور ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں، ٹھنڈا پانی، ہر قسم کی کھجوریں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب وہ کھا لیتے ہیں، تناول کر لیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے
والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے اس ٹھنڈے پانی اور ان کھجوروں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جب تم گھر سے نکلے تو بھوکے تھے، اب گھروں کو لوٹ کر جاؤ گے تو پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تم سے اس نعمت کا بھی کل قیامت کے دن سوال ہوگا، حساب ہوگا۔ مجھے بتائیے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے رسول اللہ علیہ السلام، تو جس بارگاہ میں ہم نے کل کو پیش ہونا ہے، ہم نے پانی کا بھی حساب دینا ہے، ہم نے اپنے کھانے کا بھی حساب دینا ہے، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں۔ اگر بارگاہ الہی میں ان کا بھی حساب ہمیں دینا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود مسعود کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس نعمت کا ہم سے جب پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ تو ہم نے مان لیا کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے احسان کیا، جب میں نے اپنا رسول بھیجا احسان تو کر دیا، لیکن اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی پیش کیا جاتا ہے، تو وہ پانی آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ وہ برتن عالی شان ہو، مہنگا نفیس ترین برتن ہو، آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے، کیا پیاس بجھ جائے گی؟ اس نعمت کو جب تک آپ اپنے حلق میں انڈیلیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے لباس رکھ دیا جاتا ہے، اعلیٰ حاضر قیاس، یہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں، تو ان نعمتوں کو جب تک اپنے لیے استعمال نہیں کریں گے، جس کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، ڈیزائن کی گئی ہیں، وضع کی گئی ہیں، اس طریقے سے جب تک ان کو نہیں استعمال کریں گے تب تک وہ فائدہ، سردیوں کا لباس گرمیوں میں فائدہ، گرمیوں کا لباس سردیوں میں فائدہ نہیں دے گا۔ تو ہر نعمت کا ایک استعمال کا، ایک اس کے برتنے کا، ایک اس کے ساتھ رویے کا طریقہ ہے۔ جب پانی جیسی نعمت کو جب تک ہم استعمال نہیں کریں گے، اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے، اس کی مائیت اختیار نہیں کریں گے، اس کو اپنے جسم میں داخل نہیں کریں گے، جب تک لباس کو اپنے اوپر پہنیں گے نہیں، اوڑھیں گے نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے ساتھ جب تک ہماری معیت نہیں ہوگی، ہمارا تعلق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں کوئی صحیح طور پر نتیجہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ہمیں سورج کی روشنی لینی ہے تو ہمیں اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہوگا، اس کی کرنوں میں جانا ہوگا، تبھی ہمیں وٹامنز ملیں گے نا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سراج منیر ہے، اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے احسان کیا ایمان والوں پر جب انہوں نے اپنا رسول بھیجا۔ اب اس احسان کا ہم پر کیا ذمہ ہے کہ ہم اس نعمت کی جو تعلیمات ہیں ان کو جانیں، ان تعلیمات کو سمجھیں اور ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم کل حاضر ہوں تو ہم یہ عرض کر سکیں کہ اے مالک، جو تو نے نعمت ہمیں عطا کی تھی، جس طریقے سے اس نعمت کا ہمیں ساتھ دینے کا حکم دیا تھا، ہم نے اس نعمت کی معیت اختیار کی، ہم نے ان کا ساتھ اختیار کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے رضا کا مجدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہمیں نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی، نعمت عظمیٰ کو جاننے کی اور ان کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔